إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ سورۃ الفرقان کی 19 اور 20ویں آیات طیبات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد کذبوکم بما تقولون، انہوں نے تو آپ کو اس بات میں بھی جھٹلا دیا، بما تقولون جو تم کہتے ہو، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اب یہ آیات طیبات مشرکین مکہ اللہ رب العزت ان سے اور ان کے کرتوت وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، وہ قیامت والے دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ سورۃ احزاب کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو جن سے تم مدد کی توقع رکھتے تھے وہ تمہارے دشمن بن گئے، تو اب تم عذاب سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے، نہ اپنے آپ سے کسی سفارش کے ذریعے اور نہ ہی کسی فدیے کے ذریعے، نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ مشرکین مکہ سے اللہ رب العزت ان کے انجام اور ان کی جو عذاب کی وعیدیں ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور فرمایا جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا، اور یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد ہے شرک، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، یعنی مشرک نہ ہوئے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے شرک کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ فرمائے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، بہت بڑا عذاب، کیونکہ اللہ کی زمین پر سب سے بدتر اگر کوئی ہے تو وہ مشرک ہے۔ جس خالق کائنات نے اسے پیدا کیا، اسے بنایا، اسے کھلایا، اسے پلایا، آدھی اس کی پرورش فرمائی اور اسے قدکاٹ عطا فرمایا، وہ اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر جب کسی غیر اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ کی زمین پر سب سے بڑا بدتر ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ جانور بھی اپنے مالک کا حیا کرتے ہیں، لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے اتنی جناب علی محبتوں سے اور اتنی پیار سے اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو پیدا فرمایا اور پھر اسے روزی عطا فرمائی، ہما قسم کی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود اگر یہ شرک کرے گا تو اللہ کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے، اور ایسے بندے کا انجام کیا ہے؟ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب چکھائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں پیغمبر،
الا انہم لیاکلون الطعام، یقیناً وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلا پھرا بھی کرتے تھے۔ اب مشرکین کا ایک سوال، ایک اعتراض یہ تھا، یہ کیسا نبی ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جاتا ہے؟ اے میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو، ان سے یہ کہہ دیں کہ اس سے پہلے جتنے رسول اللہ نے بھیجے، کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ کھانے پینے سے مستثنا تھے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت نوح، حضرت زکریا، جتنے اولو العزم پیغمبر آئے، کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ یہودی، عیسائی، وہ دیکھ لیں اپنے نبی کو، کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا حضرت موسیٰ نے بکریاں نہیں چرائی؟ کیا وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بازاروں میں نہیں جایا کرتے تھے؟ جب وہ جاتے تھے تو تمہیں سوال اس اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا اعتراض کسی کام کا نہیں ہے۔ الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اللہ فرماتے ہیں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تمہیں بعض کے لیے، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کیسے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پیغمبر کو سونے چاندی کے خزانے اور باغات و محلات کیوں عطا نہیں کیے گئے؟ فرمایا ہم نے تمہیں، تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عموماً انبیاء کو دنیاوی لحاظ سے معمولی حالت میں رکھتا ہے، ورنہ اگر وہ انہیں اپنا کثرت کے ساتھ دنیا دے دیتا تو بہت سے لوگ مال کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے، مال کی دولت فراوانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کیا ہو جاتے، مل جاتے، تاکہ دنیاوی مفاد حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو معمولی دنیا عطا فرمائی ہے تاکہ جس قدر ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت لأبتلیک، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے ذریعے لوگوں کی آزمائش کرے۔ تو پیغمبر بھی تو اس حالت میں تھے نا، پوری سوری حالت تھی ان کی، اور پھر اسی کے ذریعے آزمائش یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ایمان لاتے ہیں، کتنی آپ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو دیکھ کر، آپ کی صادق ہونے اور امین ہونے کو دیکھ کر کے آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب کچھ کیا کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بدعات سے محفوظ فرمائے، خاتمہ ایمان پر خیر میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب